بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے ذیلی عنوان امید کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ چند نشستیں پہلے امید کے ٹائٹل پہ 2-3 نشستیں مسلسل اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک پہلو رہ گیا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اپنے بچوں میں اچھے اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود وہ اختیار کرنے چاہیے۔ ہم گھر کے اندر تعلیم کا، تربیت کا ماحول پیدا کریں اور ادبی کتابوں کے مطالعے کا، قرآن حکیم ہم خود ناظرہ انہیں پڑھائیں، اپنے تلفظ کی پہلے درستگی خود کریں، پھر اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ وار نشست صحیح، تو روزانہ یہ تھوڑا کر کے، کسی دانا نے کہا کہ پتھر پہ بھی اگر مسلسل پانی گرتا رہے تو بالآخر اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا کہ بچوں کی جب ایجوکیشن اس لیول پہ چلی جائے، جب کسی خاص مثلا کوئی بچہ فزکس میں گریجویشن کے لیول پہ، پوسٹ گریجویشن کے لیول پہ جا رہا ہے، کوئی بایولوجی کے فیلڈ میں، کوئی کیمسٹری کے فیلڈ میں، کوئی اکنامکس کی فیلڈ میں، تو چونکہ علوم اس وقت جن کے ہاتھوں میں ہیں، جن کے ذریعے ترقی یعنی جہاں سے ان کے سورسز آتے ہیں وہ تو ویسٹ ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس یعنی مجھے یہاں کتاب یاد آ رہی ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، یورپ پر اسلام کے احسانات۔ یقین جانیے کہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ تمام علوم میں مسلمان امامت کے منصب پہ فائز تھے، اور پھر جب سقوط بغداد ایک مسلسل زوال کی کڑیاں ہوتے ہوتے سقوط بغداد پہ آ کے ہمارا زوال تکمیل پذیر ہوا، تو پھر وہی ہماری کتابیں کبھی ترجمے کے طور پہ اور بعض ایسی کتابوں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا جہاں خیانت کرتے ہوئے مسلمان آتھر کی کتاب اپنے نام سے ویسٹرن آتھرز نے شائع کی، ان کو پبلش کر دیا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ علوم اس وقت جن لوگوں یعنی علوم کی کتابیں، اگر ہم اکنامکس کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی اکنامکس میں ماسٹر یا MPhil یا PhD کر رہا ہے، تو لا محالہ وہ کن کی کتابیں پڑھے گا؟ وہ جتنے بھی آتھرز ہیں، جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں، وہ سب ویسٹرن کی ہے، اور ان کی میں جو کامن چیز ہے سب ان کے علوم کے اوپر، وہ کسی کے اوپر مارکسزم کا ٹھپا لگا ہوا ہے، کسی کے اوپر ڈارونزم کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی خدا سے انکار کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سے متاثر ہو کے، یعنی ایک نقطے میں اگر کہا جائے تو وہ اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو لا محالہ جب ان کی کتابیں ہمارے بچے پڑھیں گے تو پھر اس لمحے پہ، اس مرحلے پہ ہمیں ان کی مزید ہیلپ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ آج کے دور میں الحمدللہ، آج سے 20-30 سال پہلے یہ چیزیں مشکل تھی
لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں سید ابوالحسن علی ندوی، علی میاں عرف عام میں جن کو کہا جاتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فلسفہ کے چند بنیادی مباحث، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب مذہب اور جدید چیلنج، فلسفے کے ایک ایک یعنی مغربی تمام علوم کے بانیوں کے فلسفے کی بنیاد کو ایک ایک کو کھنگال کے بتایا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور ان لوگوں کو ٹھوکر کہاں سے لگی ہے۔ تو میں اپنا ذاتی مشاہدہ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے میری بیٹی نے ایم فل کیا اکنامکس میں، تو گریجویشن کے لیول سے میں اس کے ساتھ ہفتے میں ایک دن بیٹھتا تھا اور اس سے میں ڈسکس کرتا تھا کہ کہیں اسے جو ویلتھ کی چیزیں پڑھتے پڑھتے، جو اکنامکس تو ہے ہی، ساری دولت پیدا کیسے ہونی ہے، دولت کو بڑھانا کیسے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف گوشے کون کون سے ہیں، تو میں ان سے اس کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا کرتا تھا کہ تاکہ اس کے ذہن میں مادیت کی گہرائی اپنے تاثر چھوڑنا شروع نہ کر دے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہی، آج اللہ کا فضل ہے وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہے۔ تو ہم ماہر تو نہیں ہو سکتے کہ یعنی اگر ایم بی بی ایس میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یا کوئی کیمسٹری میں، بایولوجی میں، زولوجی میں، مختلف جتنی بھی برانچز ہیں، تو وہ کوئی ڈارونزم سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ڈارونزم کا ہمیں ان اپنے اکابر کی کتابوں سے چند صفحات سے چیز سمجھ آئے گی کہ ڈارونزم ہے کیا، اس کو ٹھوکر کہاں لگی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی رہنمائی ان علوم، اس اسپیسیفک علم کے حوالے سے، ظاہر ہے ہمیں وہ ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ریلیونٹ کہ جس میں بچہ ہمارا ماسٹر کر رہا ہے، تھوڑی سی مشقت کر کے، اور پھر جب بچے کو دلچسپی ہوگی اور اس کے لیے وہ سارا بیک گراؤنڈ جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہم گھر کے اندر تعلیم کا، تدریس کا، اس کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلق ہوگا، ہماری اپنی شخصیت اس کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہوگی، تو لا محالہ وہ ہماری بات کو سن کے انسنی نہیں کرے گا، وہ اس پہ غور کرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری بات سننے کے باوجود بھی اس نے اثر قبول نہ کیا، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات ضائع نہیں جائے گی، وہ جلد یا بدیر وہ اپنا اثر، چونکہ جو بیج ہم بو دیتے ہیں وہ اپنی فصل لازمی اگاتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، تو اگر پھر بھی نہ ہو تو کم از کم ہم تو اللہ کے حضور اپنی ذمہ داری سے سرخرو ہو سکیں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں اولاد کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے انہیں ایک اچھا مسلمان، جو حقیقت میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اچھے مسلمان سے کیا مراد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو امن اور اطمینان میں محسوس کرے، اور مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اچھا مسلمان ہی اچھا انسان ہوتا ہے کہ اس میں اچھی اقدار، انسانوں کا احترام، انسانوں سے محبت، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، وہ
اس کا دین اسے سکھاتا ہے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو آسانیاں اختیار کرنے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماحول میں، معاشرے میں جہاں تک ہماری پہنچ ہو ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔